لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يبدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها: إن السعيد كل السعيد حق السعيد من احب علی فی حیاتے و بعد موتے. صلوات پڑھ لیں محمد. عظمت زہرا سلام اللہ علیہ پر ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. قبولیت دعا کے لیے ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا قریب آ جائیں تو میں آغاز کروں گا. ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. تھوڑا سا قریب آ جائیں جو دور بیٹھے اور قریب آ جائیں. مومنین جو بیمار ہیں ان کے شفا یابی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب تعقل و تدبر، ارباب کربلا، ارباب اہل بیت، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے اور عظیم ترین عبادات کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً یہ شرف ہے ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر متکلم کے لیے، ہر سامع کے لیے، ہر مستمع کے لیے کہ وہ اپنی زبان کو، لسان کو، اپنی سماعت کو ذکر اہل بیت اطہار سے معطر بھی کرے، منور بھی کرے. یہ ایک ایسا پاک و پاکیزہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دیباچے حیات کو ہر وقت معطر کر سکتا ہے. اور یہ جملہ مرارن و تکرارن میں کہتا ہوں کہ وضو سے یا غسل سے جسم پاک ہوتا ہے اور ذکر اہل بیت سے فکر پاک ہوتی ہے. فکر پاک ہوتی ہے، تھاٹ پاک ہوتی ہے ذکر اہل بیت سے. جسم عزیزان گرامی اگر بہت پاک و پاکیزہ ہے مگر اگر فکر غلیظ ہے، فکر خبیث ہے، فکر اگر ملتہب ہے، فکر اگر انفیکٹڈ ہے تو اچھا خاصا انسان اپنے ڈائریکشن کو بھول جاتا ہے، جہت کو بھول جاتا ہے، جانا کہیں کہیں اور چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تھاٹ انفیکٹڈ ہے، اس کی فکر انفیکٹڈ ہے. تو ذکر اہل بیت اس لیے ضروری ہے کہ فکر کو جلا مل سکے، قوت مل سکے، طاقت مل سکے، قدرت مل سکے، نور مل سکے، روشنی مل سکے، لائٹ مل سکے، راستہ مل سکے، سبیل مل سکے، طریق مل سکے، صحیح جادہ مل سکے ذکر اہل بیت کے ذریعے سے. فرض کیجئے کہ ایک جوان یہاں بیٹھا ہے، اب اس نے اگر یہ سوال کر لیا کہ کیا ایجوکیشن، علم حاصل کرنا نیسیسری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسینشل ہے، مسٹ ہے، امپورٹنٹ ہے،
تو اس کے سامنے آپ کو ذکر اہل بیت کرنا ہوگا ان کی حدیث کے ذریعے سے. آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, نبیوں کے سردار کی ایک حدیث سنا دیجئے. کیا اطلب العلم من المہد الی اللحد, یہ بہت مشہور اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگا. کیا مطلب, کبھی اس پر آپ نے ڈیپ میں غور کیا؟ اطلب العلم ایسنشل ہے, مسٹ ہے, واجب ہے. یہ اطلبو کا جو صیغہ یہاں استعمال ہوا یہ امر کا صیغہ ہے. جوانان غور کریں آپ, علم حاصل کرنا آپشنل نہیں ہے, ایسنشل ہے. غور کریں آپ, یہ میرے جوانوں کو میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرنا, ایجوکیشن حاصل کرنا آپشنل نہیں ہے کہ میں حاصل کروں یا حاصل نہ کروں. نو, ایسنشل ہے, ضروری ہے. اطلبو یہاں فعل امر ہے, جمع کا صیغہ ہے, پلورل ہے. اطلب العلم, علما کیوں پڑھا گا, اس لیے مفعول بہ, یہ تو ایک نحوی بحث ہے. اطلب العلم, علم کو حاصل کرو, واجب ہے تمام جوانوں کے لیے. جملہ ہے نبیوں کے سلطان و سردار کا, یہ تمہیداً بات عرض کر رہا ہوں. من المہد الی اللحد کیا مطلب؟ آغوش مادر سے آغوش قبر تک. انگلش میں ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو, علم حاصل کرو آغوش مادر سے آغوش لحد تک. اس کا مطلب عزیزان گرامی, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی حصول علم سے خالی نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب عزیزان گرامی آپ مجلس میں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رسم ہے, یہ ایک عادت ہے, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ ایک کلچر نہیں. یہ صرف کلچر نہیں ہے, ایک عادت نہیں ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ یہ ممبر مرکز علم ہے. اللہ اکبر. لہذا ممبر اچھلنے اور کودنے کی جگہ نہیں ہے, ممبر سے علم کا نشر ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے جب وارث ممبر آیا ہے ایک مرتبہ ممبر پر, تو اس نے سب سے اہم جو جملہ کہا تھا, ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر, ارے علوم کے سمندر تو ہمارے سینے سے پھوٹتے ہیں. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر, طائر فکر آپ کی تھاٹ علی کے کمال تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے. آپ کی تھاٹ, آپ کی فکر کا پرندہ طیور تخیل اس کمال فضائل علی تک کسی بشر کی فکر کا پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. یہ علی بن ابی طالب کا جملہ ہے. اگر کوئی خطیب, کوئی متکلم, کوئی ذاکر, کوئی شاعر, کوئی بولنے والا, کوئی ناطق جب ذکر اہل بیت کرتا ہے تو اس منزل کمال تک جہاں تک اس کی فکر, اس کی تھاٹ, اس کے دائرے فکر پرواز کرتے ہیں, بس وہیں تک پہنچ کر وہ فضیلت آپ کے سامنے عکس کر کے پیش کر دیتا ہے اور اسی میں آپ جھوم جاتے ہیں. اس لیے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس شخصیت کو کہتے ہیں عزیزان گرامی جس کے لیے جملہ بڑا مشہور ہے کہ نہ خدا کے علاوہ کسی نے علی بن ابی طالب کیا, نبی نے پہچانا یا خدا نے. اور وہ جملہ بڑا مشہور ہے, آپ سنتے رہتے ہیں کہ کائنات کو لولا لما خلقت الافلاک, اگر تم نہ ہوتے تو یہ کائنات, یونیورس کو, سسٹم کو ہم بناتے ہی نہیں. اور اگر علی نہ ہوتے یا فاطمہ نہ ہوتی, غور کیا آپ نے, تو یہاں پر عظمت فاطمہ کو سمجھنے کے لیے یہ لفظ کافی ہے کہ جو کل ایمان کی کفو بن جائے اس کو شریعت میں بطول کہتے ہیں. اللہ اکبر. جو کل ایمان کی کفو بن جائے اس کو شریعت میں بطول کہتے ہیں. جو مرکز جلال و کمال ہو اسے بطول کہتے ہیں. جو شرف کی شہزادی اس کو شریعت میں بطول کہتے ہیں. جو مملکت علم و خرد و حماس و جلال کی عظیم الشان رئیسہ ہو اس کو زہرا کہتے ہیں. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, اگر جناب زہرا کا تذکرہ سننا ہے تو آپ کی تھاٹ میں یہ بات آنی چاہیے کہ زندگی کی خوشی اور زندگی کی سعادت مندی اور راز کامیابی عشق علی ہے. ہر عمل میں اگر عشق ہے تو کامیاب ہو, اور اگر عشق علی سے باہر ہو تو پھر برباد ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بنیاد کامیابی ان السعید کل السعید حق السعید من حق علیا, خوش نصیب ہے وہ شخص. کس کے جملے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ. کون جناب زہرا؟ جس کی زبان پر, بیان پر, کلام پر, جس کی گفتگو پر
مشیت الہی کا پہرا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا امت پر. جو اسرار الہی ہے، جو مملکت شرف کی شہزادی ہے، جو نبیلہ انبلہ متکلمہ ناطقہ انسیہ ہے، ذکیہ ہے، طاہرہ ہے، جس کی گفتگو یا یوں کہہ دوں کہ جس کے کلام کا اتصال مشیت الہی ہو، شریعت میں اس کو زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اس حدیث کے زمرے میں، اس حدیث کے زمرے میں غور فرمائے. یا علی، یا علی، اس حدیث کے ذیل میں غور فرمائے. کیا بطول نے ارشاد فرمایا دنیا بشریت کو راز کامیابی عشق علی ہے، سعادت مندی عشق علی کی بنیاد پر ملے گی آپ کو. کل سعید، اب لفظ کل کا جب استعمال کر دیا تو جز اس کے اندر تمام جزیات اس کے اندر شامل ہو گئی. یعنی دنیا کی تمام خوشیاں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت کی بہجت، آخرت کا سرور اور خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو تو عشق علی کرو. یہ کس نے کہا؟ جناب فاطمہ. کب کرو؟ زندگی میں بھی عشق علی کے ساتھ رہو اور مرنے کے بعد بھی عشق علی کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد والے. اب اس کا مطلب عزیزان گرامی، وہ افراد کہ جن کے قلوب ذکر اہل بیت یا ذکر علی سے خالی تھے، یا جو عرب کے جنگلات میں پیدا ہونے والے افراد کہ جنہوں نے مملکت شرف کی شہزادی کی عظمت کو نہ پہچانا، جس کے لیے خود محترمہ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، وہ یہ کہتی کلما، اس لفظ پر ذرا غور کر لیجئے، کلما دخلت فاطمہ تو. صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا سم ٹائمز اگر احترام کر لے، کبھی احترام کر لے، تو یہ ہوگا کہ کسی موقع پر باپ بیٹی سے خوش ہوا، اس نے احترام کر لیا. لیکن اب یہاں پر جو ادب اور لغت اور اصطلاح جانتے ہیں علماء تشریف فرمائے، کلما، اب لفظ کل جب آ گیا نا، کلما، تو اب اس میں تمام جزیات کو شامل کر لیا. کلما، جب بھی، جس وقت بھی نبیوں کے سردار کی بیٹی آئی ہے، سردار انبیاء اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے، محترمہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ صرف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، نبوت نے عصمت کبریٰ کی ملکہ اور ملیکہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کے بتایا کہ یہ شہزادی اس مقام فضیلت پر فائز ہے کہ جہاں پر صرف وہی بیٹھ سکتا ہے جو اس مقام عظمت پر ہو، اور اس مقام عظمت پر حضرت بطول ہیں. صلوات پڑھے محمد علیہ. جب بھی داخل ہوتی تھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ بازو میں بھی سائڈ ان کو بٹھا لیا. عزیزان گرامی، بلکہ اس عظیم شہزادی کا احترام اس انداز میں کرتے تھے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہا اگر اس کی معرفت ہو جائے، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں. آپ کے دیباچے فکر تک یہ بات نقش ہونی چاہیے. موضوع ہے رابطہ اور فضائل. کعبہ جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، ٹھیک. کعبہ جب موجود تھا پہلے اس پر غلاف نہیں تھا، کعبے پر غلاف نہیں تھا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وال امت پر. کعبے پر غلاف نہیں تھا. ہوا کیا، ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، اس نے کہا کعبہ کون سا ہے؟ کسی نے کسی کے گھر کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے بازو میں کوئی گھر تھا، اس نے اشارہ کر دیا اور قافلے نے اسی گھر کا طواف کیا اور چلا گیا. اشتباہ ہو گیا، التباس ہو گیا جس کو آپ کہتے ہیں. وہ چلا گیا، نبی تک خبر پہنچی. ایک مرتبہ، یہ ابھی کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، حضرت ہاجرہ کے دور کی، کا التباس ہو گیا
کچھ علامت کچھ نشانی تو ہو، پتہ تو چلے یہ کعبہ ہے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی کالی چادر لا کر کعبے پر ڈال دی گئی کہ یہ علامت ہے. غور کیجئے گا، یعنی جو زیر چادر حضرت ہاجرہ ہے وہ ہے کعبہ. یا دوسرا جملہ بدل کے کہہ دوں تعدیلاً، جو زیر چادر حضرت ہاجرہ ہے وہ ہے بیت، اور جو ہے زیر چادر حضرت بتول وہ ہے اہل بیت. اب وہاں جیسے التباس یا کوئی اشتباہ نہیں ہوگا کہ کعبہ کون سا ہے. اب یہاں پہ بھی کوئی التباس اور اشتباہ نہیں ہونا چاہیے اہل بیت کون ہے. ارے جو وہاں زیر چادر ہے وہ ہے کعبہ اور یا بیت، اور یہاں جو زیر چادر حضرت بتول وہ ہے اہل بیت. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. رابطہ مور اسینشل اور امپورٹنٹ لائف میں کیا ہے کہ آئی شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو مائی لارڈ، ٹو مائی گاڈ، ٹو مائی پروردگار، ٹو مائی المائٹی اللہ. مجلس میں ہمیں بعد میں آنا ہوگا، پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آئی ایم ٹوٹلی فری فرام سلیوری آف سول اور ناٹ. میں نفس کی سلیوری اور غلامی سے آزاد ہوں یا غلام. اگر غلام ہوں تو 1000 مجلس سن لو، میرے اندر مجلس کا اثر نہیں ہوگا. فائدہ مل سکتا ہے، ظاہر ہے کہ مجلس کا فائدہ ہوگا، مگر میری فکر میں انقلاب نہیں آئے گا، میری تھاٹ میں انقلاب نہیں آئے گا، میرے ذہن میں تبدیلی نہیں آئے گی، میری زندگی میں. وائی؟ بیکاز آئی ایم سلیو. زمین کربلا پہ 2 گروپ کھڑا تھا، ایک حسینی لشکر جو ٹوٹلی نفس کی سلیوری تھے، فری تھے. ایک لشکر وہ تھا جو نفس کا غلام تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ امام حسین کو نہیں جانتے تھے، معلوم تھا یہ امام حسین ہے، یہ نبیوں کے سلطان و سردار کا نواسہ ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس کے یہ میں اسلام کی یاری ہے، جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے، یہ سردار جنت ہے. سب پتا ہے عمر سعد کو، بٹ کیوں قتل کر رہے؟ کہ یہ نفس کے غلام ہے، غلام. اور یہ افراد جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے پاس آپشن ہے، امام کا لیٹر لیں اور زمین کربلا کو چھوڑ کر چلے جائیں. وارث شریعت کا نواسہ سردار جنت کی ضمانت دے رہا ہے. یہ وہ ضمانت دے رہا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر عیسائی کہہ رہے تھے کہ یہ پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں. ان کے وجود پر، کلام پر، بیان پر، سینگ پر، اسٹیٹمنٹ پر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ واقعہ پہلے مباہلہ کا پیش آ چکا ہے. تو کربلا میں جو امام کے ساتھ 71 افراد کھڑے ہیں وہ جا سکتے تھے، مگر انہوں نے نہ جا کر دنیا کے یوتھ کو، جوانوں کو، نیشن کو، امت کو پیغام دیا، زمین کربلا پر جب بھی آنا، جب کربلا آنا، جس وقت بھی کربلا آنا، فائدہ تلاش نہ کرنا، رابطہ تلاش کرنا، رابطہ دیکھنا. ہم کربلا میں امام کے ساتھ فائدے کے لیے نہیں کھڑے ہیں، رابطے کے لیے کھڑے ہیں. اگر ہم جنت کے لیے زمین کربلا پر آئے ہوتے تو رات کی تاریکی میں زمین کربلا کو چھوڑ کر ہم چلے جاتے اور ہم کو جنت مل جاتی. لیکن نہ جانا زمین کربلا کو چھوڑ کر اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مقتل میں کل اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا برداشت کر سکتے ہیں، مگر امام سے اپنے رابطے کو ٹوٹنا نہیں گوارا کر سکتے. اگر ہم چلے جائیں گے تو امام وقت سے میرا رابطہ ٹوٹ جائے گا. ایک طرف ہے رابطہ، ایک طرف ہے مقتل کی زمین، دونوں سامنے ہے. کیا چاہیے، رابطہ یا لاش کے ٹکڑے؟ کا لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا ہے، مگر رابطے کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہیں دیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ شہیدوں کو جنت تلاش کرتی ہے یا یہ جنت کو تلاش کرتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. رابطہ more essential to understand what is the actual message of کربلا. یہ ضروری ہے عزیزان گرامی. اگر ہم ممبئی کی سرزمین سے کربلا جاتے ہیں، کیا ہوا؟ کہا مجھے بیٹا چاہیے. آپ کربلا کیوں گئے؟ کہا مریض ہے، شفا چاہیے. وہ کربلا کیوں گئے؟ کہا تجارت کرتے ہیں، رزق چاہیے. ہر شخص فائدہ. یہ دعا پڑھ لو، یہ فائدہ. وہ دعا پڑھ لو، یہ فائدہ.
آج تو کچھ ایسے بھی نرمل بابا کی طرح آ گئے ہیں کہ یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ عزیزان گرامی، یہ سب بعد میں پڑھوانا، پہلے رابطے کو مضبوط کروا۔ علی کی بیٹی کی قبر کو گرانے کی کوشش کر رہی تھی، اور دہشت گرد اور آئیسس صرف اور صرف ایک روڈ کا فاصلہ تھا۔ جب آپ کبھی جائیں تو سڑک، اس شارے کا نام ہے شارے 3، اونلی 13 میٹر یا 14 میٹر کا فاصلہ تھا، جرار حرم کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن زمین لبنان سے ایک باسل اٹھا، ایک شجاع اٹھا، ایک دلیر اٹھا، ایک قدیر اٹھا۔ اٹھنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ پوری دنیا سے آتنکوادی سیریا آ جاؤ، اگر تمہارا مقتل نہ بنا دے تو مجھے پھر سید رسول اللہ کا کہنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد علی۔ انفتاح ذہنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے عزیزم۔ ہم 24 سال پہلے 23-24 ایئرز بیفور میں یہیں بامبے میں یہیں اسٹڈی کرتا تھا، لیکن ایک عرصے کے بعد یہاں پر آیا ہوں، تو ابھی یہاں میں اندھیری ایسٹ میں رہتا ہوں، فی الحال آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بہرحال تو موقتاً ٹیمپریری میرا یہاں پر قیام ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ انفتاح ذہنی پیدا کیجئے، ذہن کے دریچوں کو کھولیے، فکر کو ذرا سا کھولیے، اور کھولنے کے بعد ذرا سوچیے عزیزان گرامی۔ ایک بندہ ہے مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہے بٹ کمزور ہے، ایک بندہ مسلسل 1000 اس نے مجلس سے سن لیے مگر کمزور ہے، کیوں؟ سوچنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ کیا دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے؟ اگر ایک مریض مسلسل بڑے بڑے ہاسپٹل میں جا رہا مگر اس کا علاج ہونے کے باوجود دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے، تو یہ سوچنا ہوگا دوا فائدہ کیوں نہیں کر رہی ہے۔ مجلسیں یا یہ مرکز، یہ سینٹر مشفا ہے جہاں پر شفا ملے آپ کو عزیزان گرامی، جہاں پر آپ کو اچھی فکر ملے وہ ہے منبر، جہاں سے آپ کو علم ملے وہ ہے منبر، جہاں سے آپ کو ادب ملے وہ ہے منبر، جہاں سے آپ کو اخلاق ملے وہ ہے منبر، جہاں سے آپ کو فضائل اہل بیت ملے وہ ہے منبر، جہاں سے آپ کو دین ملے وہ ہے منبر، جہاں سے آپ کو بزرگوں کا احترام ملے وہ ہے منبر۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، کوئی بھی بات جو ایتھیکل نہ ہو، اگر ایتھکس سے ٹکرا جائے، ہیومینٹی سے ٹکرا جائے، انسانیت سے ٹکرا جائے، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے مگر اس کا تعلق دین سے نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی غور کر لیں تو رابطہ بہت زیادہ ضروری، میرے بچوں غور کرنا، اور اپنی فکروں کے اندر ذکر اہل بیت کے ذریعے سے نور پیدا کرو۔ اور بہت سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہو، آپ نے سنا خیبر کا واقعہ، آپ خندق سنتے ہو، آپ مرحب و انتر کے واقعات کو سنتے ہو، لیکن کبھی کبھی واقعے کو تحلیلی نقطہ نظر سے دیکھا کرو، کبھی کبھی اس کے اندر جو چھپے ہوئے واقعے کے اندر رموز و اسرار اور سیکرٹس ہوتے ہیں اس کو سمجھا کرو۔ عزیزان گرامی یہ سمجھو کہ مولائے متقیان اگر خیبر میں گئے ہیں تو خیبر میں جانے کے بعد عزیزان گرامی پتھر پر علم نصب کر دیا۔ کہیں پتھر پر علم نصب ہوتا ہے؟ پتھر پر آپ لا کے علم نصب کر کے دکھائیے، ہوگا کا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے پتھر کی فطرت ہے سخت ہونا، سخت پتھر پہ کوئی چیز نصب نہیں ہو سکتی، لیکن اس سخت پتھر کی فطرت کو بدلا جا سکتا اگر رابطہ مضبوط ہو۔ علی ابن ابی طالب نے زمین خیبر سے اپنے رابطے کا اعلان کیا اور یہ بتائے، یاد رکھو اب تک جو میدان قتال سے دوڑ دوڑ کر بھاگ رہے تھے ان کا رابطہ خدا سے ٹوٹا ہوا تھا، اور میں نے پتھر پر علم کو نصب کر کے بتایا اگر رابطہ مضبوط ہو تو پتھر کی بھی فطرت کو بدلا جا سکتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پتھر میں تبدیلی آ سکتی، انسان کیا چیز ہے عزیزان گرامی، بٹ مور اسینشل کیا رابطہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حاکم کے دربار میں 2 شخص آ گئے اور آنے کے بعد کہا، میں آقا یہ میرا غلام۔ اب میں اس واقعے کی اندر جو چھپے ہوئے نبضیں ہیں یا زبدہ وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہا میں آقا یہ غلام، اس نے کہا نہیں میں آقا یہ غلام۔ اچھا، حاکم نے پوچھا کون آقا کون غلام؟ اس نے کہا میں آقا یہ غلام۔ اس سے پوچھا تم؟ کہا نہیں میں آقا یہ غلام۔ ڈسپیوٹ۔ اب یہ سالو کیسے ہو پرابلم؟ تخت پہ بیٹھنا کمال نہیں ہے، تخت پر تو بندر بھی بیٹھ سکتے ہیں، جانور بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بیٹھ سکتا ہے، بیٹھنا کمال نہیں ہے۔
بھینس بیٹھ سکتی ہے, کوئی بھی جانور کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے, بیٹھنا کمال تھوڑی ہے عزیزان گرامی, بیٹھ کر صحیح فیصلے کرنا کمال ہے عزیزان گرامی. اب دونوں میں جب ڈسپیوٹ, یہ آقا یہ غلام, پتہ کیسے چلے؟ حاکم وقت نے پوچھا کوئی گواہ لائے ہو؟ کہا نہیں, گواہ ہوتے تو آپ کے پاس آتے کیوں؟ تو پتا کیسے چلے کہ کون آقا کون غلام؟ اچھا ٹھیک ہے, قسم کھاؤ, تم قسم کھاؤ کہ آقا ہو یا غلام. اس نے کہا میں آقا قسم کھاتا ہوں. جو دوسرا تھا اس سے پوچھا تم قسم کھاؤ, اس نے بھی قسم کھا لیا میں آقا وہ غلام. اب پتا کیسے چلے؟ قسم بھی کھا لیے. اب ضرورت پڑی اس غدار اور مکار اور دھوکے باز اور غاصب کو کہ در مشکل کشا کی طرف چلے. اسی لیے میں کہتا ہوں میڈیا کا دور ہے, بیداری کا دور ہے. بتائیے کہ وہ افراد جنہوں نے انسانیت کو تباہ کیا, بشریت ہیومینٹی کو ختم کیا, جہالت کو پوری دنیا میں پھیلایا, آج اسلام کے چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کو پتہ چلنا چاہیے. انہی کے کتاب سے بتائیے, انہی کے کتاب سے بتائیے. بٹ آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے, احترام سے جس سے آپ بات کر رہے ہوں, جس کو آپ بتا رہے ہوں, اس کا آپ احترام کیجئے کہ برادر بھائی میرے دوست آپ یہ دیکھ لیجئے, دس از دا فیکٹ, یہ ہے مسئلہ. آپ بیان کیجئے عزیزان گرامی, ایجوکیٹڈ دور ہے, لوگ سمجھیں گے. اب جب دونوں نے یہ کہا اب مشکل حل نہیں ہو رہی, مشکل کشا کے پاس جانا ہے, اس کے پاس جانا ہے جو کائنات میں مشکل کشائی کے لیے آیا ہے, جو مظہر مقبول امام المتقین خلیفہ دنیا و دین معرفت کا جام گلشن محمد کا باغبان, علی کا غلام, ہر غلام علی کا غلام, اور کائنات کا سارا نظام علی کے ہاتھ میں. ایک مرتبہ علی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی مشکل پیش آئی. کیا مشکل؟ کہا اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کون غلام کون آقا. مجرم خود بتا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کون غلام کون آقا. جب تجھے یہ نہیں پتا غلام اور آقا میں فرق, تو شریعت کے قانون کو نافذ کیا کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. خود ہی کہہ رہا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں غلام کون ہے آقا کون ہے. اب غلام جو خود ہو, جو خود غلام ہو, اسے کیا پتا چلے گا؟ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا مدینے میں تشریف فرما تھے. مدینے کی مسجد اس وقت مٹی کی بنی ہوئی تھی. ذرا سا واقعہ بھی سن لیجئے. قمر کو علی ابن ابی طالب نے آواز دی, قمر جی آقا. کا دیوار میں سوراخ کر دو, اور سوراخ اتنا بڑا ہو کہ ان دونوں کی گردن باہر, ان کو کھڑا کرو مگر گردن اندر دکھائی دے. جیسے یہ دیوار ہے, باہر سے کھڑا کرو, سوراخ کر دو, باہر دونوں کھڑے کر دو, اور دونوں کی گردنیں اندر ہو جائے, سر اندر. کھڑا کر دیا دونوں کو سوراخ کر کے. اب حاکم وقت علی کے پاس بیٹھا ہوا ہے, یا علی بتائیے تو اس میں غلام اور آقا کون سے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کسی کام میں مصروف ہیں, یا یوں کہہ دو کہ نیگلیکٹ کر رہے ہیں اس شخص کو جو خود مکمل جہالت کا مجموعہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یا اسے موقع دے رہے ہیں کہ اب بھی سمجھ لیں اس میں آقا اور غلام کون ہے. جب بہت دیر ہو گئی پھر کہتا ہے یا علی پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں آقا اور غلام کون ہے. علی ابن ابی طالب نے اپنے غلام قمر کو آواز دی, قمر جی مولا. کا غلام کی گردن کو کاٹ دو. قمر نے تلوار اٹھائی اور ایک مرتبہ جیسے ہی بڑھے, جو غلام تھا اس نے اپنی گردن کو کھینچ لیا. جو غلام تھا اس نے اپنی گردن کو کھینچ لیا. علی نے کہا وہ غلام ہے اور یہ آقا ہے. اس کا مطلب پتا چلا جو تلوار کی دھار سے ڈر جائے وہ ہے غلام. اب آپ مولانا حضرات سے سوال نہ کیجئے گا کہ احد میں کون بھاگا, خیبر میں کون بھاگا, خندق میں کون بھاگا. ارے جو تلوار کی دھار سے ڈر رہا تھا وہ تھا غلام. غلام بھاگ رہے تھے. مدینے کی مسجد میں جو سر رکھ کے کھڑا تھا وہ تھا آقا. یہ فیصلہ ہو گیا, آقا وہ ہوتا ہے جو میدان میں ڈر جاتا ہے, غلام وہ ہوتا ہے جو میدان سے بھاگ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. رابطہ مور اسینشل اور امپورٹنٹ. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا مقصد تھا عبد کو معبود سے قریب کر دیں.
مرزوق کو رازق سے کنیکٹ کر دیں، مسجود کو ساجد سے قریب کر دیں، بشر کو اللہ سے بالکل قریب کر دیں. شاید یہی آیت آپ کو آواز دیتی ہے کیا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تجھ سے شہ رگ حیات یعنی جان حیات سے زیادہ قریب ہوں. اب اس سے زیادہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. میں شہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب عزیزان گرامی آپ مجلس میں آئے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیفور کمنگ آنے سے پہلے اب آپ کو نیت کرنا چاہیے. پہلے وضو کریں، پھر نیت کریں کہ مجلس سید الشہداء یا مجلس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جاتا ہوں قربتاً الی اللہ. اب لفظ قربت اپنے ذہن میں ذرا دیباچے فکر میں بٹھائیے. قربتاً الی اللہ، واٹ ڈز اٹ مین قربتاً الی اللہ؟ مجلس میں کسی کے قریب ہونے نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے قریب ہونے جا رہا ہوں. مجلس میں کسی کو اور قربت دکھانے نہیں جا رہا ہوں، اللہ کی قربت حاصل کرنے جا رہا ہوں. میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو قربتاً الی اللہ. اب آپ نیت کر کے جب مجلس حسین میں بیٹھیں گے یا مجلس زہرا سلام اللہ علیہا میں بیٹھیں گے، تب آپ کی فکر میں یہ بات نہیں ہوگی کہ جب میں قربت کی نیت سے آیا تھا تو پھر میرے خلوص میں ملاوٹ کیوں؟ خود اپنے ضمیر سے سوال کریں گے، اور ایک دن تو نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن 4 دن آپ کے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی. اگر مجھ سے کسی نے سوال کیا کبھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اپنی تھاٹ کو پاک کروں، اپنی ذہن کو، فکر کو، دماغ کو، خیالات کو پاک کروں، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی تھاٹ کو پوزیٹو کیجئے، مثبت سوچ رکھیے. صبح فور ایگزامپل آج تھرسڈے کا دن گزر گیا، کل فرائیڈے سٹارٹ ہوگا. کل سے اپنے ذہن کی نگیٹیوٹی کو ختم کر دیجئے، پوزیٹو تھاٹ رکھ کر دن کا آغاز کیجئے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کیا ہے. ٹرائی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. اور یہ جملہ میں جو کہنے جا رہا ہوں پوری مجلس کا سب سے اہم جملہ ہے آپ کی زندگی کے لیے. یہ بات اگر تو آپ کی زندگی میں ہمیشہ یاد رہیں گی تو آپ کامیاب رہیں گے. پہلا مقصد کیا ہے؟ عبادت الخالق، خدا کی عبادت یعنی کیا؟ خدا سے کنیکٹ ہو جاؤ. خدمت المخلوق، بندوں کی خدمت یعنی بندوں سے کنیکٹ ہو جاؤ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب عزیزان گرامی اگر آپ اپنے اللہ سے کنیکٹ ہیں، چاہے وہ دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، جس طریقے سے بھی اپنے رب سے کنیکٹ ہو گئے، کیا اسے اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نو، اللہ ڈزنٹ نیڈ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایک رابطے کا ذریعہ ہے. اللہ سے آپ کنیکٹ ہو گئے، بندوں سے کنیکٹ ہو گئے، تو پھر آپ سیلفش نہیں ہیں. یا آپ کو نہیں سوچنا ہے کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، اس کی سپورٹ نہیں. اف یو کین ڈو، یو ہیو ٹو ڈو، یو شوڈ ڈو. اگر آپ کر سکتے ہو کسی کا کام، کسی کی مدد، کچھ کر سکتے ہو، ایجوکیشنل ہیلپ کر سکتے ہو، یا آپ کی اپنی تھاٹ سے کر سکتے ہو، فائنینشیل کر سکتے ہو، علم دے سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، تو یو ہیو ٹو ڈو. اس لیے کہ اگر جو بندہ کسی کی مدد نہیں کرتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اب یہاں پر عزیزان گرامی ایجوکیشنل دور ہے، جوان پوچھ سکتا ہے یہ آپ نے بات کہی، کوئی دلیل سن لیجئے. قال نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبتے جمال کائنات، کمال کائنات، وارث شریعت ارشاد فرماتے احب الاعمال الی اللہ سبحانہ وتعالی. آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، پوچھ سکتے ہیں نا، یو کین آسک. ایسا تھوڑی ہے کہ ہماری شریعت میں یا دین میں یا اسلام میں سوال کرنے کی اجازت نہیں، ہونا چاہیے. اور بلکہ میں یہاں پر یوتھ سے، جوانوں سے کہوں گا، آرگنائزر سے بھی کہوں گا کہ کوشچن آنسر کے پروگرام ہونے چاہیے عزیزان گرامی. جیسے انگلینڈ میں اکثر پروگرام ہوتے ہیں، کئی پروگرام تو ہم نے خود اٹینڈ کیا. ہم نے مولانا علی رضا رضوی اور ابراہیم موگرا ورچوتکس کے پروگرام کو، جس میں 500 تھنکر بیٹھ کے آپ کے سامنے سوال کرتے ہیں، ذہن کے دریچے کھلتے ہیں، دیباچے فکر میں جلا اور نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی یہ ضروری سوالات ہونے چاہیے. سوال اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ کسی نے کہا حج، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ. سب کی بات ایک طرف، نبی کی بات ایک طرف. احب الاعمال الی اللہ،
سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کیا ہے؟ سرور، خوشی، بہجت، سرور، تدخلہ فی قلب مومن، وہ خوشی جو آپ کسی مومن کے دل میں داخل کر دیں، یا آپ اپنے ایکشن سے، عمل سے، ڈیڈ سے، کسی بھی طرح سے کسی مومن کو سرور عطا کر دیں، خوشی عطا کر دیں، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ مومن کو خوش کرنا۔ تو اگر مومن کو خوش کرنا اتنی بڑی عبادت ہے تو ناراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہم جانے انجانے میں نہیں سوچتے مگر بہت بڑا گناہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں مگر مومن کو ہرٹ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں مگر مومن کو ہرٹ کر رہے ہیں۔ سرور تدخلہ فی قلب مومن تطرد عنہ جوعتہ او تکشف قرباتہ۔ یہ اس لیے آپ ظاہر کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ اس میں ایک نحوی بحث ہوتی ہے، ایک مثلا جام مفعول ہے، آپ اس کو منصوب پڑھیں گے، اگر میں نے اس کو جو ہے وہ قرباتہ کہہ دیا تو پھر اشکال ہو جائے گا کہ بھائی آپ نے یہ نحوی اعتبار سے آپ تو نہیں سمجھیں گے لیکن علماء پکڑ لیں گے، سروات پڑھے محمد عالم پر۔ تو اس لیے ایک ایک لفظ پر معنی پہ پورا معنی چینج ہو جاتا ہے بھائی، معنی چینج ہو جاتے ہیں سارے لفظ۔ جیسے میں نے عربی میں آپ سے کہا کہ وصلت الی المرکز، میں مرکز پہنچ گیا، اور میں نے اس کو ذرا جھٹکے سے کہہ دیا وصلت تو میں نے پہنچا دیا، کتنا فرق ہو گیا ہوا نا؟ تو اسی لیے قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ عربی ادب اور لغت اور اصطلاح میں تھوڑے سے اوپر نیچے میں معنی بدل جاتے ہیں۔ تو آواز دی نبیوں کے سلطان نے کہ مومن کو اگر خوش کرو گے تو سب سے زیادہ یہ عمل، اگر آج سے آپ اس مرکز میں عہد کر لیں کہ نبی اللہ سید الانبیاء زبدہ جمال کائنات، ہم عہد کرتے ہیں آج سے ہم ٹرائی کریں گے مومن کو خوش کریں گے۔ اور خوش کیسے ہوتا آپ کو پتہ ہی ہے، جس کی جو حاجت ہے اس کو پورا کر دیجئے، اگر علم کا بھوکا ہے تو علم دے دیجئے، جس طرح سے ممکن ہے، کچھ نہیں، 2 میٹھے لفظ استعمال کر لیجئے، اس کا احترام کر لیجئے، وہ خوش ہو جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد میں تطرد عنہ جوعتہ، اس کی بھوک کو مٹا دینا بہت بڑی عبادت ہے، بھوک کو مٹا دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ یا ایک صاحب انہوں نے کہا مولانا آپ کی میں دعوت کر دیتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، گئے کیا، میں نے کھانا کھا لیا، بھوک ختم ہو گئی میری، بھوک مٹی نہیں ہے، مٹنا اور ہے، ختم ہونا اور ہے، یعنی ابھی تو بھوک نہیں مگر بھوک کا وجود تو ہے، کل پھر لگے گی بھوک، پرسوں پھر لگے گی بھوک۔ تطرد عنہ جوعتہ، وہ کام کیجئے کہ یہ بندہ کبھی بھوکا نہ رہے، صلوات پڑھیں محمد والے، وہ کام کیجئے کہ بندہ بھوکا نہ رہے۔ کمیونٹی کو پروگریس، ترقی کی طرف لے کر آپ کو جانا ہے، وہ ہیلپ کیجئے، وہ سپورٹ کیجئے، وہ عمل کیجئے کہ جوان بھوکا نہ رہے۔ او تکشف عنہ قربتہ، اور اس کے درد کو، اس کے کرب کو، اس کی پریشانی کو ختم کر دیجئے۔ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ تقول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول ارشاد فرماتی ہیں کہ اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، تو اگر ہم اضائے فاطمیہ میں مشارکت کرتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، آتے ہیں، تو ہمیں سیرت حضرت زہرا کو نگاہ میں رکھنا ہوگا نا کہ جو نبی کی بیٹی کو پسند ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور ہم نہ کریں تو وفادار ہوں گے۔ ارشاد فرماتی کیا؟ پہلی چیز مجھے جو پسند ہے تلاوت کتاب اللہ۔ کیا پسند ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت پسند ہے۔ کیوں؟ آپ نے غور نہیں کہ پوری نیشن اور امت جنریشن کو نبی کی بیٹی علم کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور خدا سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہے۔ قرآن کیا میسج آف گاڈ ہے، اس کے اندر پیغام الہی ہے، اس کے اندر اللہ نے جو پیغامات دی اس قرآن میں انڈیل دیا، معجزات سے بھری ہوئی کتاب ہے یہ۔ مردے کو زندہ قرآن کر دے، مریض کو شفا قرآن دے دے، جاہل کو عالم قرآن کر دے، فقیر کو امیر قرآن کر دے، مشکلوں کو قرآن دور کر دے۔ اتنی عظیم ترین کتاب، اور عجیب ہے امت واٹس ایپ کے میسج کو آدھا گھنٹہ، قرآن کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم پریشان ہیں
ہمارے ساتھ مشکل ہے، ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے. خدا کی قسم میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے اندر، میں نے خود قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر آزمایا ہے. قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل کو ختم کر دے، بڑی سے بڑی مشکل کو قرآن ختم کر دے. اب آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے. آپ اگر 10 منٹ صرف 5 آیتیں اگر آپ روز پڑھ لیں اور دن کا آغاز کلام الہی سے کر لیں. پڑھنا تو چاہیے جو روایتاً ہے 55 آیت کم سے کم، مگر میں کہہ رہا ہوں جو بالکل نہیں پڑھتے کم سے کم 10 ہی آیت پڑھ لو، اور 10 آیت میں یہ دیکھ لو میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. آئی شوڈ ڈو یا آئی شوڈ بی اوبیڈینٹ آف مائی لارڈ مائی گاڈ مائی پروردگار. میرا خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. 5 منٹ نہج بلاغہ کے لیے نکال دو، جس کے لیے بڑے بڑے تھنکر نے کہا کہ علی کے کلام کے سامنے بڑے بڑے عقلاء، علماء، دانشور، متکلمین اپنے قلم کو توڑ دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ علی نے وہ بات کہی ہے کہ کائنات میں کوئی اس طرح سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا ہے جس انداز میں علی گفتگو کر رہے ہیں. ایسی گفتگو کر رہے ہیں جیسے کائنات علی بنا رہے تھے یا علی کے سامنے کائنات بن رہی تھی. تو اتنی عظیم ترین کتاب عزیزان گرامی نہج بلاغہ ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. تو کیا شہزادی فرماتی تلاوت ہو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تلاوت، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے کہ کل سے یا بلکہ آج شب سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے اگر وفادار ہیں تو. اور اگر آپ کو نہیں پڑھنا آپ کی مرضی ہے بھائی، مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی علی کرتے ہیں، علی علی کیجئے، جتنا کیجئے گا عبادت ہے. ہر وقت کا یہ علی علی عبادت ہے، ہر وقت کا یہ علی حق عبادت ہے. اور جو حق علی کا منکر ہے وہ ہے خود باطل. جو علی کا منکر ہو یا علی حق کا منکر ہو وہ خود ہے باطل. علی حق، مگر علی حق میں اتنی طاقت ہے عزیزان گرامی کہ آپ کو باطل کے سامنے یہ علی کی محبت کھڑا کر دے گی اور بڑے بڑے طغات آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے. مگر علی سے وفاداری یہ ہے کہ ہم نہج بلاغہ کی تلاوت کریں اور یہ بتائیں کہ مشکل کشا نے کیا کہا. کل وقت رہا تو کچھ باتیں عرض کروں گا نہج بلاغہ سے. دوسری بات جناب زہرا کی جلدی سے فرماتی ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا بہت پسند کرتی ہوں. دوسری بات، تیسری عظیم بات ہے آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، والانفاق فی سبیل اللہ، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ راہ خدا میں خوب خرچ کروں. یہ ہے سیرت جناب زینب. پیسہ کمانا اگر عبادت ہے تو پیسہ جمع کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ جمع کرنا بخل ہے. کمانا جتنا چاہے کمائیں، مگر خرچ کرنا سنت حضرت بطول و علی ہے. خرچ کرنا عزیزم. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مال کمانا، دولت کمانا، بزنس کرنا اگر کوئی برا عمل ہوتا، تو جب مملکت جرات اور مملکت عرب کی ایک عظیم شہزادی حضرت خدیجہ جب آئی تھی تو نبیوں کو سلطان و سردار نے جب شادی کیا تھا تو شادی کر کے جناب خدیجہ سے کہتی میں نے تم سے شادی کر لیا بٹ تمہاری دولت کو نہیں لوں گا. میں نے شادی تم سے کیا تو دولت کا حصول برا عمل نہیں ہے، دولت جمع آوری کو منع کیا گیا ہے. دولت خوب حاصل کیجئے. بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، باب متاجر علماء جانتے، پوچھے گا ان سے، باب متاجر علماء، شہید نے جو لہو سے خون سے، ایک عالم دین نے جیل کے اندر مسجون تھے اس میں لکھا تھا، خون سے دیواروں پر اس کتاب کو لکھا تھا، اور اس میں سب سے بڑی بحث جو لکھی ہے باب متاجر، ڈور آف بزنس. اور یہ قوم کو متوجہ کیا کہ تجارت کرو تجارت کرو تجارت کرو. جب بندہ نوکر ہوتا ہے تو اس کا یقین اس کے مالک کے اوپر ہوتا ہے، اور جب بندہ تجارت کرتا ہے تو اس کا یقین اس کے خالق کے اوپر ہوتا ہے. لہذا تجارت کرو تجارت کرو. تو تیسرا عمل شہزادی نے کیا ارشاد فرمایا؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ایک آیت جب نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ، عظمت زہرا کے لیے بات عرض کر کے بات مکمل آج، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَعَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. جب یہ آیت نازل ہوئی نبیوں کا سلطان و سردار لرز گیا، گھبرا گئے، پیغمبروں کے پیغمبر پریشان ہو گئے، رونے لگے یہ آیت کے جلال کو دیکھ کر. اتنی دہشت تاری تھی کہ نبیوں کا سلطان رونے لگا. ترجمہ یہ ہے
کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. آواز آئی قدرت کی, میں سب کو جہنم میں پھینک دوں گا. نبیوں کا سلطان و سردار, پیغمبروں کا پیغمبر رونے لگا. اصحاب سے, انصار سے, لوگوں سے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. کانپنے لگے نبی, ارے ساری امت کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. ایک مرتبہ بتا کر نبیوں کا سلطان و سردار کہیں چلے گئے. کافی وقت گزر گیا, لوگ تلاش کرنے لگے, شام ہو گئے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر نہیں لوٹے. چھوٹا سا مدینہ, ہر طرف تلاش کیا گیا. ازواج کے گھر پر, انصار کے گھر پر, احباب کے گھر پر, کہیں بھی نبیوں کا سلطان و سردار نہیں ملا. اب طے یہ ہوا, جلدی سے سن لیجئے زبدتاً, کہ کل صبح تلاش کریں گے کہ نبیوں کا سردار کہاں ہے. جب صبح ہوئی تو ایک مرتبہ یہ احباب تلاش کرتے ہوئے نبیوں کے سردار کو چلے, جبل کی طرف چلے, وادی کی طرف چلے. دیکھا ایک منطقے میں, ایک علاقے میں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لیے بیٹھا ہوا ہے, آسودہ, عجیب سی کیفیت ہے. تم نے نبی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وادی کے قریب اس جبل کے دہانے پر ہماری بکریاں کل سے بیٹھ کر رو رہی ہیں, نہ کھاتی ہیں اور نہ پانی پیتی ہیں, رو رہی ہیں ہماری بکریاں. عجیب سی کیفیت ہے, مجھے نہیں معلوم کیوں, کیا حالت ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے نبی ہو اس طرف, بٹ میں نے دیکھا نہیں ہے. اصحاب چلے, جا کے جب دیکھا تو نبیوں کا سردار زمین پہ سر رکھ کر سجود کی حالت میں زار و قطار ہو رہا اور آواز دے رہے, پروردگار میری امت کو بخش دے, پروردگار میری امت کو بخش دے, میرے اللہ میری امت کو بخش دے. اب ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کے قریب جائیں اور جا کر کہیں یا نبی اللہ گھر چلیے. گھبرا گئے, کون, کس کی ہمت ہے جو اتنے بڑے پیغمبر کے پاس جائے اور کہے چلو. کسی نے کہا کہ حضرت بطول کو بلایا جائے. امت دروازے حضرت بطول پر آئی اور آ کر کہا, بنت رسول, آپ کے بابا فلاں مقام پر سجدے میں سر رکھ کر زار و قطار رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ زمین آسموں سے تر ہو گئی. آپ چلیے. نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی چلی, امام علی ساتھ چلے. دیکھا بنت رسول نے نبی زار و قطار رو رہے, بابا کیوں رو رہے؟ آواز دینے, پروردگار میری امت کو بخش دے. آواز دی, بابا گھر چلیے. کہا نہیں بیٹی, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنی امت کو بخشوا نہ لوں. اس واقعے سے اگر آپ حضرت فاطمہ کو اگر سمجھ گئے نا, زندگی بھر نہیں. بابا چلیے. کہا نہیں بیٹا, جب تک میں امت کو بخشوا نہیں لوں گا نہیں جاؤں گا. آواز دی بنت رسول نے, بابا میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی امت کو بخشوا دوں گی. جیسے ہی مملکت شرف کی شہزادی کی زبان سے جملہ نکلا, میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امت کو بخشوا دوں گی, ایک مرتبہ نبی اٹھے اور سب حضرت بطول کے ساتھ چلے گئے. عزیزاں, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آواز قدرت کیا آئی تھی کہ اللہ کا یہ حتمی ارادہ ہے کہ امت کو جہنم میں ڈال دیں گے. ارے جو اللہ کے حتمی ارادے کو بدلتے اسی کو بطول کہتے. بابا چلیے, بابا چلیے, میں آپ کی امت کو بخشوا دوں گی, میں وعدہ کرتی ہوں. بابا اتنی عظیم شہزادی ہے, اتنی عظیم شہزادی ہے جس نے بابا کی بکا کو روک دیا, غم ہم کو روک دیا, بکا کو روک دیا. بابا نہ روئیے, بابا چلیے. بابا میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی امت کو بخشوا دوں گی. لیکن کیسی یہ امت تھی, کسی دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر اکٹھا. میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا, امریکہ کے لیے 17 گھنٹے کی فلائٹ تھی. میں نے سوچا میرے ساتھ ایک مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, بیچ میں ایک سردار بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے سوچا تھوڑا وقت گزرے, کچھ بات کریں. جب گفتگو یہاں پر آئی اور میں نے جان بوجھ کر کہا کہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی کے گھر کو جلا دیا, اور سردار جی نے کہا وہ کون سا آتنکوادی تھا؟
وہ کون سا ظالم تھا جس نے نبیوں کے سردار اور پیغمبر پروفٹ اور پیس کی بیٹی کا گھر جلا دیا؟ اللہ اکبر، میں نے کہا گھر ہی صرف نہیں جلایا بلکہ اس کے باغ کو، باغ فدق کو بھی قبضہ کر لیا، غصب کر لیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ہندو یا نان مسلم یا عیسائی یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے دل پسیج جاتے ہیں، لیکن یہ کیسے افراد تھے عزیزوں؟ اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں کلیجہ پھٹ جائے گا کہ نبیوں کے سلطان سردار کی بیٹی پر جب حملہ ہوا ہے تو صرف اور صرف تلوار سے حملہ نہیں ہوا عزیزوں، تازیانے سے بھی حملہ ہوا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کیا تھا، اس کو ذرا سا شرح کر دوں۔ نبی کی بیٹی نے آواز دے کر کہا تھا نا، بابا میری مظلومیت کی گواہی، باپ دے گا یعنی دروازہ، اور جدار یعنی دیوار، وتما اور لہو۔ ارے عربی میں دم خون کو کہتے ہیں، اگر ایک جگہ کٹ جائے اور وہاں سے خون جاری ہو تو وہاں استعمال ہوگا دم یا دمن، لیکن اگر کئی جگہ پہ زخم ہو تو کہا جائے گا دماغ۔ نہ جانے بطول نے یہ فقرہ کیوں کہا، بابا میری مظلومیت کی گواہی، ارے یہ دروازہ بھی دے گا، یہ جدار بھی دے گی، اور میرا بہتا ہوا لہو بھی دے گا۔ عزیزوں یہ عجیب بیوی ہے، ارے جب تک زندہ رہی آواز دیتی رہی، بابا افدم اللہ لکم الاجر، افدم اللہ لکم الاجر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزوں سسکتی بھی بطول، روتی بھی بطول، تڑپتی بھی بطول، ارے یہ وہ بطول ہے جس کی پسلیاں توڑ دی ہے، یہ وہ بطول ہے جو ٹوٹی پسلیوں میں زندہ رہی۔ مجھے نہیں معلوم عزیزوں، اگر آپ دیکھیں اگر کسی کے کلیجے میں تکلیف ہو جائے تو وہ سانس نہیں لے پاتا، اسے سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے میری ماں کا آپریشن ہوا، میری آواز دیتی تھی، کہتی تھی میرے سینے میں تکلیف ہے، جبکہ پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی۔ میرا خیال اس شہزادی پر گیا، ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اس ٹوٹی پسلیوں سے نبی کی بیٹی افدم اللہ لکم الاجر، افدم اللہ لکم الاجر۔ ایک فقرہ بیان کر کے آپ کی رحمت تمام کروں گا۔ عزیزوں سنتے ہو نا، تاریخ میں ایک نبی کی بیٹی ہے، ہمیشہ روتی رہی، سکت علیہ مصائب لونہا۔ ایک علی کی بیٹی ہے جو کربلا سے لے کر شام تک روتی رہی۔ نبی کی بیٹی کو تلوار و تازیانے سے مارا گیا، علی کی بیٹی کو بھی تازیانے سے مارا گیا۔ علی کی بیٹی بھی شام غریبہ کے بعد کبھی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ پائی، نہ جانے کتنے تازیانے بیٹی کے پشت پر لگے، جگائٹی کی بھی پشت اور سر زخمی تھا۔ عزیزوں زخمی انداز میں ہے کہ وہ شعر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مسمار کا واقعہ کیا پوچھتے ہو، ارے اس مسمار نے ارے کیا کیا، نبی کی بیٹی کے کلیجے کو چھید دیا۔ ارے تیسری بیٹی حسین کی بیٹی ہے جو کربلا سے لے کر شام تک روتی رہی، جب اسے ناقے کے پشت پر دیتی تھی، دیتی تھی، بابا آ جاؤ، لما ترکتنی یتیما، روتی رہی، ان کی بیٹی روتی رہی، حسین کی بیٹی روتی رہی، زخموں کو یاد کر کے روتی رہی۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا الہی کی استجاب فرما۔ اس شہزادی کا واسطہ ہے جو سانس لیتی تھی تو تڑپ جاتی تھی۔ آپ تصور کریں کہ اس درد کو نبی کی بیٹی نے علی سے چھپایا کیسے ہوگا، اس کیفیت درد کو نبی کی بیٹی نے علی سے کیسے چھپایا ہوگا، بیٹوں سے کیسے چھپایا ہوگا۔ اس عظیم مظلومہ اس شہزادی کا واسطہ ہے
جو حاجتیں لے کر آئے ان کی حاجتوں کو قبول فرمائے، جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرمائے، اس لیے لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت بطول کا، تجھے واسطہ ہے حضرت زینب کا، تجھے واسطہ ہے سکینہ کے رخسار پر لگے ہوئے تماشے کا، تجھے اس ستم زدہ بیٹی کا واسطہ ہے جس نے زندان کے دریچے پر اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پر اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ کو رکھ کے کہا تھا بابا بابا کاش میں مر جاتی، بابا کاش میں مر جاتی۔ موت کی تمنا کی ہے حسین کی بیٹی نے، علی کی بیٹی نے بھی موت کی تمنا کی ہے، نبی کی بیٹی نے بھی موت کی تمنا کہ کاش میں مر جاتی بابا، آپ کو اس حالت میں نہ دیکھتی بابا۔ اس مظلومہ اس یتیمہ کا واسطہ ہے، تمام حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ پروردگار ہم سب کو اہل بیت اطہار سے رابطہ مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو حضرات رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر عنایت فرما، پالنے والے جو جس ناحیت سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، پالنے والے حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ حجت خدا اپنے نوکروں میں شمار کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، ماتم حسین۔